آئیے حضرات، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب مجلس برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین الحاج مولانا سید تہذیب الحسن صاحب قبلہ امام جمعہ والجماعت رانچی سے کہ وہ اس مجلس کو خطاب فرمائے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے استقبال مجلس پہ نعرہ صلوات ارشاد فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ہادینا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد ولا طیبین طاہرین معصومین المنتجبین المنتخبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ عزیزان محترم، صاحبان ایمان، ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس عزا کا انعقاد ان کے ورثاء نے زینبیہ چینل کے ذریعے سے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ مرحوم جناب محمد شبر صاحب ابن محمد اکبر صاحب یقیناً خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے کائنات میں، دنیا میں اپنی ایسی صالح اور ایسے اپنے رشتہ دار کو چھوڑا ہے جنہوں نے اس پرآشوب ماحول میں بھی انہیں یاد کرنا فراموش نہ کیا۔ قرآن مجید کا حکم ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی حیات کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر وہ شے چکھی جاتی ہے جس میں لطف پایا جائے، جس میں چاشنی پائی جائے، جس میں مزہ پایا جائے۔ یعنی موت کھانے کا نام نہیں ہے، موت مزہ چکھنے کا نام ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم موت کا مزہ چکھیں گے تو موت کا مزہ چکھنا ہے تو یہ چکھنے والی جو شے ہوتی ہے، جو چیز ہوتی ہے، اسے بہت محترم اور معظم طریقے سے چکھا جاتا ہے۔ لہذا موت مرنے کا نام نہیں ہے، موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، موت مٹ جانے کا نام نہیں ہے، موت بقا کا نام ہے، موت زندگی کا نام ہے۔ آج جن مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد ہے، اگر وہ واقعی مر گئے ہوتے تو آج اس مجلس عزا کا انعقاد ان کے ورثاء نہ کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مرے نہیں ہیں، بلکہ اس کائنات سے دوسری کائنات میں وہ منتقل ہو گئے ہیں۔ اب یہاں تھے تو ہم لوگوں کے درمیان تھے، اب وہاں جب گئے تو آل محمد کے اس درمیان گئے ہیں۔ لہذا موت کا جو دوسرا نام ہے، ملاقات آل محمد کا نام موت ہے۔ موت چاشنی میں نے کہا، موت میں نے الفت کہا، موت حیات کہا، موت زندگی کہا، موت بقا کہا۔ اور ہم مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوئے۔ اور جب زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو اب اس کی دلیل یہ ہے کہ جو مر جاتا ہے اسے یاد نہیں کیا جاتا، جو زندہ رہتا ہے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ جب اہل بیت کا چاہنے والا نہیں مر سکتا تو وہ کیسے مر سکتے ہیں جن کے صدقے میں پروردگار نے اس کائنات کو خلق کیا ہو۔ لہٰذا آل محمد اس ذات کا نام ہے کہ ان سے اگر دوری اختیار کر لی جائے تو موت ہے، ان سے محبت کر لی جائے تو حیات ہے۔ اور حیات ایسی حیات ہے در اہل بیت پر کہ لوگ مرنے کے بعد کسی کو یاد نہیں کرتے، مگر عزائے حسین سے وابستہ رہنے کے بعد جب دنیا سے کوئی عزادار گزرتا ہے تو اس عزادار کو صرف اس کے گھر والے یاد نہیں کرتے، بلکہ اسے سماج یاد کرتا، اسے معاشرہ یاد کرتا، اسے مسجدیں یاد کرتے، اسے امام باڑے یاد کرتے ہیں۔ لہٰذا اس لیے ہم اپنے مرحومین کو کبھی فراموش نہیں کرتے، بلکہ اس جگہ پر صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب تم اپنے بزرگوں کو یاد کیا کرو تو اچھے ناموں سے،
اچھے انداز سے، اچھی فکروں سے. اسی لیے کسی نے خاندان آل محمد کی خدمت میں آ کے سوال کیا، مولا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی مال و اسباب نہیں ہے، آخر ہم اپنے مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے کون سے ذریعے تلاش کریں، کیسے ہم ایصال ثواب کریں؟ تو معصومین نے فرمایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا مرنے والا جو تھا وہ اچھی فکروں کا حامل تھا، کہاں کا نمازی تھا، کہاں کا روزے دار تھا، کہا جی، ساری چیزوں کہتا رہا. تب مولا نے فرمایا کہ اس کی اچھی عادتوں کو صرف بیان کیا کر مومنین کے درمیان، لوگوں کے درمیان، تاکر کے جب اچھی نصیحتیں اس کی لوگ سنیں گے، اگر کوئی عمل کر لے گا اس کی گفتگو پر، تو یہی بہترین ایصال ثواب ہے، یہی بہترین ایصال ثواب. لہذا ہم اپنے مرحومین کو عزیزان گرامی کبھی فراموش نہیں کرتے. تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی حیات کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو میں نے کہا مزہ چکھنا ہے. اب عالم اسلام سے پوچھا جائے کہ قرآن مجید نے کہیں نہیں کہا کہ تمہارے جسم کو موت آئے گی، تمہارا جسم مٹ جائے گا، تمہارا جسم ختم ہو جائے گا، بلکہ پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی حیات کو موت کا مزہ چکھنا ہے. چکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں ذائقہ پایا جاتا. اور کچھ وہ افراد بھی ہیں جو لفظ موت سنتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، کچھ وہ افراد ہیں جو موت کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں. اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، خود مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر ہماری اہل سے ہو، ہمارے خاندان سے ہو، تو تم دن بھر میں کم سے کم ایک مرتبہ موت کو ضرور یاد کیا کرو. دل چاہتا ہے میں مولا متقیان کی بارگاہ میں عرض کروں، مولا جب یہ موت کو یاد کرنے والا مر جائے گا، مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو پھر آپ کا نام لیوا کون ہوگا؟ آپ کو یاد کرنے والا کون ہوگا؟ آپ کا قصیدہ پڑھنے والا کون ہوگا؟ عجب نہیں میرے مولا آواز دے نادان، تمہاری فکریں الگ ہیں، ہمارا خیال الگ ہے. تو بندہ ضرور ہے مگر معصوم نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ جب انسان موت کو یاد کرے گا تو اس وقت وہ برائیوں سے بچتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے کیا تو نہیں جانتا کہ جب کوئی آپ جس ملک میں رہتے ہیں یا آپ جس جگہ بھی رہتے ہیں، اگر کوئی عظیم شخص کے پاس جانا ہوتا ہے اور آپ کو کہا جائے وہاں ملاقات ہونی ہے فلاں گورنر سے، فلاں وزیر سے، فلاں وزیر اعظم سے، تو آپ انصاف سے بتائیں کہ جو لباس آپ اپنے گھروں میں پہنے ہوئے تھے اس لباس کو اتروا دیا جاتا ہے. گھر والے خود کہتے ہیں اس لباس میں مت جاؤ، اس لباس میں دھبا ہے، یہ لباس پھٹا ہے، یہ لباس پرانا ہے، لہٰذا کسی عظیم شخص کے بارگاہ میں جا رہے ہو تو لباس بدل کر کے جاؤ. اللہ بھی جب اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے تو کائنات کے لباس کو اتروا کر کے بہترین سفید لباس پہنوا کر کے بلاتا ہے، تاکہ جب یہاں آؤ گے تو قدورت والا نہیں ہونا چاہیے، نفاق والا نہیں ہونا چاہیے، بغض والا نہیں ہونا چاہیے، انا والا نہیں ہونا چاہیے. اب ایسا پہن کے آؤ جیسا میں چاہتا ہوں. بس مولا نے بھی یہی فرمایا کہ جب تم موت کو یاد کرو گے تو جیسے ہی تم موت کو یاد کرو گے تو تم یہ سوچو گے کہ ارے یہ ساری چیزیں جو اس کائنات میں ہمیں ملی ہیں یہ سب تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا. جب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو آخر ہم کیا کریں؟ تو یہ ساری چیزیں برائیاں ہیں، یہ شرک ہے، یہ غیبت ہے، یہ برائی ہے، یہ حسد برائی ہے، انا برائی ہے، تکبر برائی ہے. تو اس سے بچے گا اور نیکی کی طرف آمادہ ہوگا. جب نیکی کی طرف آمادہ ہوگا تب وہ موت کو یاد کرے گا. موت کو جب یاد کرے گا تو گلے لگاتا ہوا نظر آئے گا. پھر میرے مولا خود فرماتے ہیں کہ تم ایسے بن جاؤ کہ موت تم پر نہ آئے بلکہ تم موت پر خود جا پڑو. یعنی ہم کو ایسا ہونا چاہیے. مومن کی علامتوں میں بہترین علامت یہ ہے کہ مومن ہم ہر لمحہ جو ہے وہ موت کو یاد کرتا نظر آئے. موت کو یاد کرنا یہ بقائے زندگی کی دلیل ہے، فنائے زندگی کی دلیل نہیں ہے. اب میں نے کہا تو ہو سکتا ہے آپ کہیں مولانا یہ بقائے زندگی کیا ہے؟ عزیزان گرامی، وہ قوم مرتی ہے، وہ امت مرتی ہے جس کا پیشوا مر جاتا ہے، جس کا آقا مر جاتا ہے. وہ قوم کبھی نہیں مرتی جس کا مولا بھی زندہ ہو، جس کا آقا بھی زندہ ہو، جس کا پہلا بھی زندہ ہو، آخر بھی زندہ ہو.
تو عزیزان گرامی یہ تاریخ ہے، ہم اس آل محمد کے ماننے والے ہیں جہاں پر حیات ہے، موت فنا کا نام نہیں ہے، موت بقا کا نام ہے، موت زندگی کا نام ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی حیات کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب آپ احساس کریں کہ موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر یہی موت ہے کہ جو کبھی شہد سے زیادہ شیریں بھی کچھ افراد کے سامنے ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو موت کو کھٹی سمجھتے ہیں، موت کو کڑوی سمجھتے ہیں، موت سے بھاگتے ہیں، موت سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ تو اب موت، نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اب نفس کو جب چکھنا ہے تو کوئی ایسا بشر، کوئی ایسی ذات ہمیں کائنات میں تلاشنا ہو جس کے پاس نفس ہی نہ ہو۔ تو آپ کا جواب یہ آئے گا کہ کوئی ایسا بشر کائنات میں نہیں پایا جاتا جس کے پاس نفس نہ پایا جائے، مگر ہاں ہم نے ایک ذات کو دیکھا کہ ہجرت رسالت سے پہلے تک اس کا نفس اس کے پاس تھا، مگر ہجرت رسالت کے بعد، یعنی جیسے ہی رسول نے ہجرت کیا، اپنے بستر پر مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ میرے بستر پہ سو جاؤ، اور علی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا یقیناً تم سو جاؤ۔ علی سوئے، تو اب انصاف سے بتائیے علی جب سوئے تو اس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یہ کچھ وہ لوگ ہیں جو نفس کو اپنے بیچ دیتے ہیں راہ خدا میں، ہے نا، اللہ کی راہ میں اپنے نفس کو دے دیا، اور ادھر نفس دیا، ادھر اللہ نے اپنی مرضی علی کے حوالے کر دیا۔ اب آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ دربار علی میں کیوں جاتے ہو، علی سے کیوں مانگتے ہو؟ ہم علی سے اس لیے مانگتے ہیں کہ مرضی پروردگار کا مالک میرا اور آپ کا مولا علی۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ علی کے دروازے پہ کچھ نہیں ملتا، علی کے دروازے پر اس لیے ملتا ہے کہ یہاں پہ حد سے سوا اوقات سے زیادہ ملتا ہے۔ جب علی کی بارگاہ میں آ کے سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا تو علی نے جب اسے دیا تو سائل کہتا ہوا نظر آ رہا تھا ہمیں اتنے کی ضرورت تو نہیں تھی، آپ نے کہیں اس سے سوا دے دیا۔ تو علی کا یہی جملہ تھا اس دروازے پر اتنا دے دیا جاتا ہے کہ کسی دوسرے کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اسی دروازے کا نام امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ لہٰذا میرے عزیز و میرے دوستو، تو میں نے کہا کہ نفس کو بیچ دیا، مرضی کو خرید لیا، تو موت جسم کو نہیں آتی، نفس کو آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ذات علی مرنے کا نام نہیں ہے، فنا ہونے کا نام نہیں ہے، ذات علی بقا کا نام ہے۔ تو جب علی بقا کا نام ہے اور محمد و آل محمد سے محبت رکھنا یہ زندگی اور حیات کی ضمانت ہے، ان سے بغض رکھنا موت کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو آستانے اس اہل بیت کے دروازے سے وابستہ ہوئے، آج زمانہ گزر گیا، صدیاں گزر گئیں، لوگوں کے دولتوں کے انبار ختم ہو گئے، مگر نہ ان کے مقبرے مٹائے جا سکے، نہ ان کی یادیں مٹائی جا سکی۔ جب اہل بیت کے چاہنے والوں کی یادیں نہیں مٹائی جا سکتی تو علی اور آل علی کی یادیں کیسے مٹائی جا سکتی ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہٰذا یہ ہمیں اور ناظرین کو، تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ مجلس حسین اور ذکر اہل بیت سے ہمیں حیات ملتی ہے۔ ہم اسی لیے اپنے مرحومین کے لیے مجلس عزا کا انعقاد کرتے ہیں، اصال ثواب کا انعقاد کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، موت میں مٹھاس ہے، موت میں حلاوت ہے، موت میں چاشنی ہے۔ موت میں مٹھاس اس لیے ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ موت سے فرار اختیار کریں گے تو ہم کاذب ہوں۔ اس لیے قرآن مجید میں پروردگار نے اعلان کیا فتمنوا الموت، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو موت کی آرزو کرو، موت کی تمنا کرو۔ تو قرآن نے یہ بتایا کہ جو سچے ہوتے ہیں وہ موت کی تمنا کرتے ہیں،
اور موت کی تمنا سچے اس لیے کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ہم قتل ہو جائیں گے، مگر قتل ہونے کے بعد بھی اوروں کی زبان گونگی ہو جاتی ہے، ہماری زبان گونگی نہیں ہوتی۔ قتل ہونے کے بعد بھی ہم نو کے نیزے پہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب اس سے بڑی حیات کی ضمانت اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اولاد آل محمد کے چاہنے والے جو کائنات میں ہیں، جو دنیا میں ہیں، وہ ہمیشہ یقیناً زندہ رہیں گے، صرف انتقال کر جانا ہے، منتقل ہو جانا۔ اسی لیے ہم اپنے مرنے والوں کے ایصال ثواب کے لیے مجلس عزا کا انعقاد کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن خوانیاں کرتے ہیں، ان کے لیے ہم اگر درود بھی پڑھتے ہیں کسی کے ایصال ثواب کی مجلسوں میں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا بھی ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ اب پہنچتا ہے ایصال ثواب، تو ایصال ثواب ہے کیا؟ تو ناظرین، ایصال کہتے ہیں پہنچانے کو، کسی کے ہاں کوئی چیز پہنچائی جائے۔ تو پہنچانے کے لیے ہر زمانے میں، ہر دور میں لوگ امین تلاشتے ہیں۔ کوئی انسان ممبئی میں رہ رہا ہو اور وہ بنارس جانا چاہتا اور بنارس جا رہا ہو، اور بنارس میں کوئی کسی کا رشتہ دار رہ رہا ہو، تو ممبئی سے جب سامان وہ بھیجے گا تو یہ دیکھے گا کہ جس کے ذریعے سے ہم پہنچا رہے ہیں وہ امین ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ دے رہے تھے سامان، کچھ دے رہے تھے، اور ایک صاحب آپ کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا مولانا آپ انہیں سامان دے رہے ہیں، میں نے اس سے پہلے ان کے پاس ان کو دیا تھا، بھیجا نہیں پہنچا، تو دینے والے نے فوراً اس کو روک لیا۔ میں نے کہا بھائی کیوں روکا؟ کہا اس لیے مولانا کہ یہ امین نہیں ہے، اس سے پہلے خیانت کر چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو امین نہیں ہوتا اس کے ذریعے سے کچھ نہیں بھیجا جاتا۔ اب یہی ایصال ثواب کچھ لوگوں کے ہاں جائز ہے، کچھ لوگوں کے ہاں ناجائز ہے۔ تو جن کے ہاں جائز ہے وہ بھی صحیح ہے، جن کے ہاں ناجائز ہے ان کے وہ بھی صحیح ہے۔ تو مسئلہ ہے کس میں دونوں صحیح نہیں ہو سکتے، ایک ہی صحیح ہوں گے، ایک صحیح ہے۔ تو آیا جو نہیں پہنچا رہا وہ صحیح ہے، یا جو پہنچا رہا وہ صحیح ہے؟ تو جو نہیں پہنچا رہا وہ اس لیے صحیح ہے کہ اسے کوئی امین ملا ہی نہیں۔ جو قوم پہنچانے کی طرفدار ہے کہ ہمارا پہنچتا ہے، اسے یقین ہے کہ ہمیں ایک امین نہیں ملے، 14 امین ملے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کے وسیلے سے، یا کربلا والوں کا وسیلہ ہو، یا پنجتن کا وسیلہ ہو، یا چہاردہ معصومین کا وسیلہ ہو۔ اس کا مطلب ہے وسیلہ امینوں کو بنایا جاتا ہے، خیانت کرنے والے کو نہیں بنایا جاتا۔ اور ایسا وسیلہ پنجتن و اہل بیت کی ذات ہے کہ جس پر ہم ہی کو اعتبار نہیں ہے۔ تمام فرزندان توحید کو پنجتن پر کل بھی اعتبار تھا، آج بھی اعتبار ہے، قیامت تک اعتبار رہے گا۔ اگر کسی نے پنجتن سے اور اہل بیت سے دوری اختیار کر لی تو وہ ہلاک ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ جو محبت کر لے گا وہ کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی اور قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ لہٰذا ہم اسی لیے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی مجلسوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ وہ خوشا نصیب افراد ہیں جو جنہوں نے اس ماہ صیام میں اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے مجالس کا انعقاد کیا۔ کبھی کبھی ایک سوال یہ بھی ہو رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے مجالس حسین کے پیغام سے مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے جس مجلس کا انعقاد ہے اسے کیا فائدہ ملے گا؟ مجلس کیوں کی جاتی ہے؟ مجلس ایک درسگاہ ہے، مجلس ایک مدرسہ ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ بھی ایک مدرسے کا کام ہو رہا ہے، یونیورسٹی کا کام ہو رہا ہے۔ اور اب آپ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ دیکھیں اس لاک ڈاؤن میں پورے ہندوستان میں ایک قانون اعلان کر دیا گیا کہ اگر اسکول اور کالج نہیں کھلیں گے تو نیٹ کے ذریعے سے آن لائن کلاس کیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ کلاس پڑھانے والا دلی میں بیٹھا ہوا ہے، ہمیں رانچی میں کیا پڑھائے گا؟ تو آپ کہیں گے آپ کو معلوم نہیں مولانا آن لائن کلاس چل رہا ہے۔
یہ ذکر آل محمد بھی آن لائن اس لیے پہنچایا جا رہا ہے تاکہ سننے والوں کے ذہنوں میں کم سے کم کوئی برائی نہیں، اچھائی کا پیغام جائے گا۔ جب اچھائی کا پیغام جائے گا تو جب اس کے دل میں اچھی باتیں اتریں گی، جب وہ عمل کرے گا تو عمل یہ کرے گا، ثواب اسے پہنچے گا جس کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ تو مرحومین کی مجلس عزا کے لیے آن لائن پروگرام کرنا، آن لائن پروگرام چلانا آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو غلط نہیں ہے کہ بہت سی چیزیں پیچھے ہو گئی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ آج یہ زینبیہ چینل کے ذریعے سے بہت دینی پروگرام الحمدللہ ہندوستان میں ہو رہے ہیں، اور خدا کرے ہوتے رہیں، اور ان کے رضاکاران کو پروردگار اور زیادہ ترقی دیتا رہے تاکہ پیغام اہل بیت، حقائق مذہب، حقائق اہل بیت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ کیا یہ ایصال ثواب نہیں ہے جن کی اولادوں نے ایسے چینلوں کا انتخاب کیا جہاں سے ذکر اہل بیت کو عام کیا جائے؟ یقیناً اس کا ثواب ان کی اولادوں کے ذریعے سے انہیں بھی مل رہا ہے جو اس کائنات سے گزر چکے ہیں، اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ لہذا عزیزان گرامی، اسی لیے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں آج کے اس ناظرین سے، ان مجلس عزا کے ذریعے سے، اس تذکرہ اہل بیت میں، کہ آپ جب اپنے وطن جاتے ہیں، اپنے گھروں پر جاتے ہیں، آپ 10 دن 15 دن رہنے کے بعد اپنے گاؤں علاقے سے چلے آتے ہیں، قبروں کی طرف نہیں جاتے۔ ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حتی الامکان کوشش کرو کہ اپنے بزرگوں کی قبروں پہ ضرور جایا کرو، اس لیے قبرستان عبرت کی جگہ ہے، اور جب انسان قبر پہ جاتا ہے، قبرستان پر جاتا ہے، تو کم سے کم اس کے اندر اتنا احساس تو ضرور جاگتا ہوگا کہ دنیا میں اگر ہم اکڑ اور غرور و گھمن میں زندگی گزار رہے تھے تو قبرستان دیکھ کے اتنا تو ضرور احساس ہوتا۔ اب محلوں پہ اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اپنی بلڈنگوں پہ ناز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اصل مقام جو ہے یہی منزل ہے، یہی قبرگاہ ہے، یہی قبرستان ہے۔ جب یہ احساس کرے گا تب اسے یہ سمجھ میں آئے گا کہ اب جو ہم اکڑ رہے تھے یہ کرنا ہمارا غلط تھا، ہم جو دولتوں پہ غرور کر رہے تھے ان دولتوں پہ غرور کرنا ہمارا غلط تھا، ہم جو آج اترا رہے تھے یہ اترانا ہمارا غلط تھا۔ ہمیں تو اسی جگہ جانا ہے، اسی جگہ جانا ہے۔ جب اسی جگہ جانا ہے تو یہاں لے کے کیا جانا ہے فکر اس کی ہونی چاہیے۔ ہم یہاں پہ اپنی دولت لے کے نہیں جائیں گے، اپنی حکومت و ثروت لے کے نہیں جائیں گے، بلکہ ہم کیا لے کے جائیں گے؟ صرف اور صرف اپنے اعمال لے کے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا متقیان نے فرمایا کہ جب کوئی مرنے والا مر جائے اور اس کے بارے میں پوچھنا ہو کہ مرنے والا مومن تھا یا غیر مومن تھا، مرنے والا ایماندار تھا یا غیر ایماندار تھا، مرنے والا متقی تھا یا غیر متقی تھا، تو اب ہمیں اس کے سلسلے سے پوچھنے کی ضرورت یہ نہیں ہے کہ فلاں صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے باپ جو مرے، آپ کے باپ ایماندار تھے، نمازی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے؟ نہیں، مولا فرماتے ہیں کہ اس علاقے کی مسجد میں چلے جاؤ، اس علاقے کے عبادت خانے میں چلے جاؤ، اور جا کر کے اس مرنے والے کا ذکر چھیڑ دو۔ اگر لوگ اسے اچھے ناموں سے، اچھے خیال سے یاد کرنے لگے کہ ہاں وہ مر گیا جس کے مرنے سے آج مسجد کا ایک مصلی خالی ہو گیا، اس کے مرنے سے آج ایک فرش عزا پہ ایک عزادار کم ہو گیا، تو سمجھ لو مرنے والا اول درجے کا مومن تھا۔ یہ فرمایا ہے میرے مولا نے۔ ذرا انسان غور کرے اور فکر کرے کہ ہمیں جب دنیا سے جانا ہے تو کیا۔ کبھی کبھی لوگ لباسوں پہ اترا رہے ہے نا، ہمارے پاس 1 لاکھ کا لباس ہم نے پہنا، مگر پروردگار نے 2 مرتبہ انسان کو لباس، قیمتی لباس پہنے ہوئے کو اتروایا، اور اتروا کر کے اوقات بتایا، سنو تمہارے لباس میں جو غرور و تکبر پایا جا رہا تھا اسے اتارو۔ ایک زندگی میں اتروایا۔ کب؟ جب اپنے گھر میں حج بیت اللہ کے لیے بلایا تو اتروا دیا۔ میں نے کہا پروردگار میں بڑا قیمتی لباس لے کے حج پہ آیا تھا، کہ یہ اتارو، یہ 2 تولیے کا لباس پہنو۔
مگر وہاں بھی جو لباس پہنایا تو سفید، تاکہ کوئی دھبا نہیں ہو، داغ نہ ہو، لہذا وہاں بھی ہوتا ہے پروردگار ہم بہترین لباس پہن کے آئے تھے، قیمتی پہن کے آئے تھے، کہا نہیں، یہاں سارے کا لباس ایک ہوگا، رنگ ایک ہوگا، لہذا سنو، یہاں تم لباس کی بنیاد پہ نہیں پہچانے جاؤ گے، یہاں تم عمل کی بنیاد پہ پہچانے جاؤ۔ اور جب یہی اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلایا، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ حکمراں ہو، اب جب وہ ان دنیا سے انتقال کیا تو جب اسے بلایا اپنی بارگاہ میں تو کہا اچھا بہت محلوں میں رہ چکے، اب جب آئے ہو تو یہی چند گز کا تمہارا لباس ہے، اب اسی کو پہن کے آ رہا ہے ہماری بارگاہ میں۔ انسان ذرا غور کر لے کہ جب اللہ چند لباسوں میں بلاتا ہے تو غرور و تکبر پسند نہیں کرتا، لہذا ہم جب کائنات میں زندہ رہیں تو ہم اپنی دولتوں پر ناز نہ کریں، بلکہ اللہ نے جو دولت دیا اس پہ شکر پروردگار بجا لائیں، اور یہ خیال کریں کہ یہ جو ہمیں اللہ نے دولت دی ہے یہ دولت کس کی وجہ سے ملی۔ آج جو ہم نمازی بنے ہیں، روزے دار بنے ہیں، یہ کس کی وجہ سے بنے ہیں؟ آج جو ہمیں اللہ نے یہ محل دیا ہے کس کی وجہ سے دیا ہے؟ تو اس بلندی میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کا ہے، ہمارے والدین کی دعاؤں کا ہے، لہذا ہم اپنے والدین کو بھی اچھی طریقے سے سمجھیں، ان کے سلسلے میں بھی اچھے اقدام کریں، ان کے سلسلے میں بھی اعمال خیر کرتے رہیں۔ صرف ہم اس مغربی تہذیب و تمدن کے چکر میں پڑ کر کے اپنے ماحول کو برباد نہ کریں۔ لوگ جب بڑے بڑے شہروں میں رہتے ہیں تو شریعت سے دور ہو جاتے ہیں، مغربی تہذیب کے پروردہ ہو جاتے ہیں، مگر مغربی تہذیب ان کی کام نہیں آتی۔ جب دنیا سے انتقال کرتے ہیں تو یہی قبرستان ہوتی ہے، یہی مومنین ہوتے ہیں، انہی مومنین کا کاندھا ہوتا ہے۔ اسی لیے مولا متقیان نے فرمایا کہ تم ہر ممکنہ دعا کرو کہ تم جب دنیا سے اٹھو تو تمہارا جنازہ منافقین کے کاندھے پر نہ اٹھایا جائے، مومنین کے کاندھے پر اٹھایا جائے۔ اور جب مومنین جنازے کو کاندھا دیتے ہیں تو انسان کی آدھی گناہ خدا یوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ لہذا ہر مومن کا فریضہ یہ ہے، نہ جانے کب موت آ جائے، ہم ابھی ہیں، نہ جانے چند لمحے کے بعد نہ رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مولا نے فرمایا کہ صبح کو پالو تو شام کی فکر نہ کرو، شام کو پالو تو صبح کی فکر نہ کرو۔ لہذا موت تمہارے پاس چکر لگا رہی ہے۔ ہر مومن یہ دعا کرتا ہے کہ ہمیں موت آئے تو اچھی موت آئے، ہر مومن فکر کرتا ہے کہ ہمیں موت آئے تو اچھی موت آئے۔ بس میں جلدی جلدی اپنی منزل پہ آ گیا کہ موت کی جو تمنا آپ کرتے ہیں، ہم جو مول کرتے ہیں، اس میں بڑا فرق ہے۔ گفتگو کو تمام کرتے ہوئے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ فرزند امام حسن مجتبی حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ دنیا کی کسی اور میٹھی چیزوں سے جناب قاسم نے موت کو تشبیہ نہیں دیا، اگر تشبیہ دیا تو شہد سے زیادہ شیریں۔ کیوں؟ اس لیے شہد میں حلاوت ہے، شہد میں میٹھاس ہے، شہد میں طہارت ہے، شہد میں شفا ہے۔ تو جیسے شہد میں شفا ہے ویسے ہی موت کا نام بھی شفا ہے، موت کا نام بھی شفا ہے۔ اور شفا جب حاصل ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں مجھے نجات مل گئی۔ تو ہمیں یقین ہے کہ ہم دنیا سے جب انتقال کریں گے تو ہمیں نجات ملے گی۔ اس لیے نجات ملے گی کہ جب آغوش مادر میں ہم آئے تھے تو گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں آئے تھے، سننے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی، مگر آذان دینے والا مؤذن، یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کسے کیسا مؤذن نصیب ہو کہ تو جن کے کانوں میں آذان غیر ولایتی پڑی
ان کے ہاں اس کا نام تصور موت پڑ گیا، جن کے ہاں ولایت غدیری آذان جن کے کانوں میں پڑی، انہیں یہ تصور یقین ہو گیا کہ اب ہم مریں گے تو ضرور ملاقات، مریں گے ضرور مگر انتقال کریں گے، جب انتقال کریں گے تو ملاقات علی ہوگی۔ تو موت سے ہم اس لیے نہیں بھاگتے، کوئی بھی بشر سے جب کہو کہ علی سے ملاقات کرنا ہے تو وہ کبھی بھی بھاگنا نہیں چاہے گا، اس لیے علی سے ملاقات کرنا چاہے گا کہ علی کسی معمولی ذات کا نام نہیں ہے، علی اس ذات کا نام ہے جو مولود کعبہ ہے، جو فاتح غدیر ہے، جو فاتح خیبر و خندق ہے، اور وہ ہے کہ اگر یہ نہ آتے تو آج محمد کی رسالت کی گواہی دینے والا کوئی نہ ہوتا۔ اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب، لہذا ذات علی سے وابستگی حیات کی ضمانت ہے۔ عزیزان محترم، صاحبان ایمان، اس ماہ سیام کے گزرتے لمحات میں جو چند راتیں بچی ہیں، ان راتوں میں اپنے بزرگوں کو خصوصیت کے ساتھ یاد کر لو۔ اگر ابھی تک آپ بھولے تھے تو یہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے جو مغفرت کا ہے۔ اللہ مغفرت کرنے کے لیے دروازے کو کھول رکھا ہے، لہذا اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعائے خیر کرو مغفرت کے لیے کہ اللہ ان کی بھی مغفرت کرے، ہماری بھی مغفرت کرے، آپ کی بھی مغفرت کرے۔ اس لیے اس ماہ سیام کے اس آخری عشرے میں گزر بس عزیزان محترم، لہذا زندگی کے آخری لمحے میں ہم یہ ضرور خیال رہتا ہے کہ کربلا جائیں۔ کوئی ایسا شیعہ نہیں ہے جس کی خواہش و تمنا نہ ہو کہ ہم کربلا نہ جائیں، مگر یہ واقعی محبت حسین ہے کہ دوسری قومیں موت سے ڈرتی ہیں، ہماری قوم موت کو گلے لگاتی۔ اس کی زندہ دلیل یہ ہے کہ جب زائر حسین کربلا جاتا ہے تو اس زائر سے دنیا کوئی مطالبہ نہیں کرتی، کوئی رشتہ دار یہ نہیں کرتا کہ کربلا سے یہ تحفہ لا، مگر ہر آدمی زائر حسین سے، اب تو الحمدللہ بہت زائرین جانے لگے، ہر گھر سے جانے لگے، خدا توفیقات میں اضافہ فرمائے مومنین کے مومنات۔ مگر میں نے کہا کہ ہم اس لیے موت سے نہیں ڈرتے کہ جب زائر حسین کربلا جاتا تو باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا جا رہے ہو تو کفن لانا، باپ جاتا ہے تو بیٹا کہتا ہے کہ بابا کربلا سے آنا تو میرے لیے کفن ضرور لیتے آنا۔ ماں جاتی ہے تو بیٹیاں کہتی ہیں کہ اماں میرے لیے کربلا سے کفن ضرور لیتی آنا۔ بیٹیاں جاتی ہیں تو مائیں کہتی ہیں بیٹا کربلا سے آنا تو کفن میرے لیے ضرور لینا۔ مگر ہائے رے وہ کربلا، ہائے رے وہ کربلا، میں کہوں گا بی بی زینب یقیناً آپ کے ماجائے حسین کو کفن تو نہ ملا، مگر آج بھی اپنے دیار سے اپنے عزاداروں کو کفن تقسیم کر رہا۔ عزیزوں، میں نے دیکھا ہے کہ جب کسی کے ہاں کوئی موت ہو جاتی ہے تو لوگ پہلے پوچھتے ہیں کربلا کا کفن ہے، اور یہاں تک میں نے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے سماج میں کہ اگر کسی کے پاس اس کے گھر میں کفن نہیں ہوتا تو کوئی عزیز لے کے آیا ہوتا، رشتہ دار اپنے لیے لایا ہوتا ہے تو کہتا نہیں ہم کفن ابھی اپنے لیے نہیں رکھیں گے، اس عزادار کو دے دیں۔ عزیزان گرامی، اگر زندگی میں بھی کفن دے دیتا ہے تو اس کے اہل خانہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر ہائے کربلا، یہ فرزند رسول کو کوئی وہاں کفن دینے والا بھی نہ تھا، کوئی غسل و کفن دینے والا بھی نہ تھا۔ اللہ نہ کرے کہ جیسے زینب کا ماجایا کربلا میں غریب ہوا، کسی کا ماجایا اس دنیا میں غریب ہوتا ہوا نظر آئے۔ اے عزیزان گرامی، حسین زمین کربلا پر دوسری محرم کو آئے تھے، مگر آپ نے دیکھا کہ زمین کربلا پہ حسین نے آنے کے بعد زمین کربلا کو خریدا
خریدنے کے بعد خیمے نصب کیے تاکہ کے زمانہ سمجھ لے کہ حسین کو یہ نہ کہے کہ زمین پہ قبضہ کیا تھا، اس لیے حسین نے خیمے نصب کیے۔ وہ وقت بھی قریب آ گیا، بس عزیزان گرامی وہ وقت بھی قریب آ گیا جب عزیزان گرامی شب عاشور آئی تو امام حسین علی مقام ایک ایک خیمے کے پاس جا کے دیکھ رہے ہیں۔ ایک خیمے سے ایک آواز آ رہی تھی، عزادارو جملہ سنیں گے، ایک خیمے سے ایک آواز آ رہی تھی، اے بیٹا کل امو پہ وقت آئے گا۔ کوئی کہہ رہا تھا بابا پہ وقت آئے گا، کوئی کہہ رہا تھا بھیا پر وقت آئے گا، مگر عزیزان گرامی حسین خیمے کا پہرا دیتے دیتے ایک بار آ کر کے بیٹھے۔ اتنے میں عزیزان گرامی آپ نے دیکھا نا، موت شہد سے زیادہ شیریں ہے کہ فرزند امام حسن تشریف لانے کے بعد آواز دیتے ہیں، بابا میں نے سنا ہے کہ کل شہادت کا روز ہے، تو کیا میرا بھی نام دفتر شہداء میں ہے؟ جناب قاسم کا ایک بار چہرہ حسین غریب نے دیکھا، دیکھنے کے بعد آواز دی، نہیں تمہارا دفتر شہداء میں بھی نام نہیں ہے، ہاں علی اصغر کا نام ہے۔ ہائے جیسے ہی اپنے بھائی ماجائے علی اصغر کا نام سنا کہ جناب قاسم تڑپ گئے، تڑپ کے آواز دیتے ہیں، بابا ارے میرے چچا، ارے کیا ادو خیمہ گاہ حسین میں داخل ہو جائیں گے؟ بس عزیزان گرامی حسین نے بے بسی کے عالم میں فرمایا، نہیں میرے لال، جب کوئی نہ ہوگا تو میں تمہارے ماجائے علی اصغر کو گرے ہوئے جھولے سے اٹھا کے مقتل میں لاؤں گا، لانے کے بعد میں سوال کروں گا، اے ودو، اے آدھا، اے لشکر والو، حسین اگر گنہگار ہے تو یہ بچہ گنہگار نہیں ہے، اسے پانی پلا دو، مگر بجائے پانی کے فرمولا کا تیر علی اصغر کے گلے پر لگے گا، میرا بچہ میرے ہاتھوں پر دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ میں کہوں گا مولا کیسے برداشت کیا ہوگا جب گلو اصغر چھدا ہوگا، جب نہیں گلو اصغر کے چھدا ہو تو علی اصغر نے خیام حسینی کا رخ کر کے آواز دی ہو، اما رباب، علی اصغر نے وعدہ ضرور کیا تھا کہ اما میرے رہتے ہوئے میرا بابا زخمی نہ ہوگا، اما بابا زخمی ہو گیا، اس لیے اصغر کا ننھا گلا تھا، 3 بھال کا تیر تھا، گلے نے برداشت نہ کیا، ارے بابا کا ہاتھ زخمی ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہم تسلیما لامرہ، پروردگار بحق محمد و آل محمد اس مجلس سے عزائے حسین کا ثواب بہترین آج محترم جناب سید محمد شبر صاحب ابن محمد اکبر صاحب کی روح کو اصحال ثواب کیا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔